الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قبلہ اگر ممبر سے تشریف فرماؤ کر لو جلدی کر تھوڑی جگہ بناؤ یہ صوفہ اللہ باہر لائن سامعین حضرات سے گزارش ہے، باہر ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، موسم بھی بڑا اچھا ہے، جگہ بھی بڑی ہے، آپ کی بڑی کرم فرمائی ہوگی کہ آپ کھڑے لوگ پیچھے بیٹھ کے سنیں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، ہم کو بھی مزہ آئے گا۔ مہربانی ہوگی آپ کی میری سفید داڑھی کا خیال کرتے ہوئے پلیز آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کو پتہ نہیں اس وقت کے لیے ہم کتنے تڑپے ہیں اور یہ وقت آیا ہے۔ خدا کے لیے باہر ایل ای ڈی لگائی ہوئی ہے، کھلے موسم میں بیٹھ کے قبلہ کی زیارت کریں اور بیان بھی سنیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حسین توجہ کریں، کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ آپ گھر ہی ہوں، لائٹ چلی جائے، یو پی ایس بھی سڈن جوگا خراب ہو جائے، کی کرو گے؟ چناب سے چھالا مارو گے؟ جائے بچوں والی باتیں، آگے بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسے کر رہا ہے، نہیں چل رہا ہے ذکر، تم کربلا والا کو سننے آئے اور کبھی کوئی اس طرح کر رہا ہے۔ اللہ کا نام لو یار، کوئی اللہ معاف کرے یار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہاں جی کیا کہ جی میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں. ادب ادب. جس کو گرمی لگتی ہے 100 بار اٹھ کے جا سکتا ہے حضرت جی, لیکن محفل نہ خراب کریں حضرت. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. یہ تصور رکھو کہ مغرب پڑھی ہے, پتہ نہیں عشاء کا موقع ملنا ہے کہ تاکہ غفلت نہ آئے, سستی نہ ہو, توجہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہر سجدے کو یہ سمجھ کے کرو کہ یہ آخری سجدہ. اب میں بھی آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں, ایک بار درود پڑھنا ہے اور یہی سمجھ کے پڑھنا کہ آخری ہے بس. اللہ اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو بڑی لمبی صحت والی برکت والی زندگی دے, لیکن یہ سمجھ کے پڑھنا ہے بس آخری ہے. پھر پتہ نہیں, اللہ مجھے پتہ ہے پروگرام ہمارے بڑے لمبے لمبے ہیں, لیکن وہ آپ کے اور میرے پروگرام ہیں, اتھے کی پروگرام ہے, نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. یہ کل ہو سکتا ہے آپ نے بھی کوئی پروگرام بنایا ہو, میں نے بھی کچھ بنا رکھا ہے, لیکن یہ آپ کے میرے پروگرام ہیں. ذات کی کیا مرضی ہے, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پروگرام بڑے لمبے ہیں, 20-20 سال کی پلاننگ ہے, 30-30 سال کی پلاننگ ہے. ٹھیک ہے یار, جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے پلاننگ کرو. بس میں اتنا, چلو بات آ گئی, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک بار ہم نے درود پڑھنا ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرا آخری درود ہے. اللہ اللہ نہ کرے جی آپ کا آخری ہو, آپ لاکھوں بار پڑھو, کروڑوں بار پڑھو. لیکن چلو اب جیسے نبی علیہ السلام نے ایک توجہ دلانی تھی نا کہ سستی نہ کری نماز میں, یہ سوچ کے پڑھیں کہ آخری ہے بس. مغرب پڑھی ہے, پتہ نہیں عشاء کا موقع ملنا کہ نہیں ملنا. کیونکہ ہم تو ویسے اس طرح کی پڑھتے ہیں نا, ٹکریں ٹھونکیں ادھر جی, وہ نہ رکوع کا مزہ لیا نہ سجود کا مزہ لیا. اللہ میں کہتا ہوں جی ساری نماز کا کیا کہنا, ابتدا اتنی مزیدار ہے, آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ بندہ جناب سونی گھڑی, سونے کپڑے, کاٹن پائی دی, اور پھر ادھر تک ہاتھ لا کے کیا کہتا ہے, اللہ اکبر, میں کچھ بھی نہیں, میرا اللہ ہی بڑا ہے. کتنا لطف ہے, اپنی نفی کر رہا ہوں نا میں کچھ بھی نہیں, اللہ اکبر. پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر ٹکا لیتا ہے, پھر آگے کہتا کیا ہے, سبحانک اللہم, پاک ہے تو ہے اللہ. کتنا مزیدار بات, کتنی سونی بات. سبحانک اللہم, پاک ہے تو ہے اللہ. لیکن ہڈی جانے بلا, ہم نے تو مشین چلائی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ. کتنی خوبصورت. وہ لکھا ہے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے توبہ کی, کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ مدینہ پاک کے بڑے مشہور چور تھے اس سے پہلے. تو جب وہ چلے گئے نا تو صحابہ علیہم رضوان نے عرض کی, اللہ کے رسول یہ جو بھی توبہ کر کے گئے ہیں, یہ جو آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے ہیں, یہ تو بڑے مشہور چور ہیں. کمال بات میرے محبوب پاک نے ارشاد, آپ نے فرمایا آن قریب اس کی نماز اس سے اس کی چوری چھڑوا دے گی. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی, واقعی چھٹے یاد. میں ایک نمازیوں کو فکر دے کے جانے لگا ہوں, ساڑی نماز نے کی چھڑایا جاڑے کو. وہ دسو ہاں کو اٹھ کے کچھ نہیں, زبانہ کوڑیاں, دل سخت, لڑاکے حضرت اسی رج کے. کیونکہ ہمیں وہ نماز آج تک میسر ہی نہیں آئی.
جو بدلتی ہے، جو تبدیل کرتی ہے، جو چینج کرتی ہے. ہم نے کوشش ہی نہیں کبھی کی اس نماز تک پہنچنے کی، اس نماز کو سیکھنے کی. اس لیے نماز سیکھیں حضرت، تاکہ وہ کریں گے نا کوشش جی. آپ دیکھ لئیو کام کی باتیں کریں حضرت. بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا پہلے حضرت. یہ دیکھیں نا یہی حال ہے کہ حضرت جی گرمی لگنے کو پکھے دے چارے کرن دے ہیں. آج تک ہم اتنے بھی نہیں نکل سکے حضرت. اشارے ہو رہے ہیں بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں خطبہ پڑھ رہا ہوں عربی کا. کو اللہ کا خوف کہو. اللہ حضرت یہ چلو بات آ گئی ہے. اللہ چلو میں سنا جاتا ہوں حضرت. لکھے جی نبی پاک علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے نا. آپ نے راستے میں ایک جگہ کو نوازا. بھئی نوازا تو میں تذکرہ کر رہا ہوں نا نوازا ہوتا اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹھہرے. نہیں، آپ نے نوازا. بھئی نوازا تو تذکرہ ہو رہا ہے نا. آج 1400 سال بعد میں گجرات میں بیٹھ کے اس جگہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ لکھا جی وہ ایک ٹوٹا قلعہ تھا حضرت. نبی علیہ السلام نے اس کو نوازا، انتخاب کیا رات ٹھہرنے کے لیے. وہ ایک جگہ سے نا دیوار ٹوٹی ہوئی تھی. نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ رات کو ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کون آج رات کو ڈیوٹی دے گا ادھر. لکھا جی ایک بدری ایک جو ہے نا وہ انصار میں سے صحابی اٹھے اور ایک مہاجرین میں سے. مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے حضرت اور انصار جو مدینہ دونوں اٹھے. مجھے نام نہیں جی دونوں کو یاد، بات آ گئی بس سب. اب دونوں آپس میں کہتے ہیں ظاہر ہے ہم بھی حنین سے سفر کر کے آ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ دونوں اکٹھے جاگیں اور اکٹھے سو جائیں. اس طرح کرتے ہیں ایک جاگتا ہے ایک سوتا ہے. لیکن یہ پکا ہونا ہے، یہ نہیں کہ نیند آ رہی ہے تو آپ کہیں نہیں چلو ستا ہے. نہیں، جیسے نیند آئے سوئے کو جگا دینا. اس طرح مل کے جاگتے ہیں حضرت. ٹھیک ہے. لکھا جی جو مہاجر صحابی تھے نا وہ سو گئے، انصاری صحابی جاگے حضرت. اب جی وہ صحابی تھے. ہمیں اگر کبھی رات کو جاگنے کا موقع مل جائے، کوئی اس طرح کو ڈیوٹی دینی پڑ جائے تو پتہ ہے ہم کیسے جاگتے ہیں. وہ چلو رات جاگنی پھر لوڈو ہی لے آؤ، اور پھر رات جاگنی جاؤ پھر تاش پھاڑ لے آؤ. ہم ایسے بد نصیب ہیں حضرت. لیکن وہ صحابی تھے حضرت جی. وہ راتیں قرآن پڑھ کے جاگا کرتے تھے حضرت. ہیں وہ بدری مہاجر صحابی سو گئے. انصاری صحابی نے کیا کیا، وہ جو دیوار ٹوٹی ہوئی تھی نا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حملہ ہو جائے پیچھے، وہ ٹوٹی دیوار کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جناب نماز شروع کر دی. اور نماز میں حضرت انہوں نے تلاوت شروع کر دی سورہ کہف کی حضرت 15واں پارہ. اب وہ تلاوت کر رہے ہیں. وہی ہوا حضرت پچھوں حضرت وہ دشمن آ گئے. دیکھا بندہ کھڑا ہے. لکھا کتاب میں جی اس نے وہ تیر لے کے نا پہلا مارا، وہ حضرت کے ادھر لگا. لیکن اتنی محویت تھی نماز میں، اس قدر محو تھے وہ اپنی نماز میں. تیر لگنے پہ انہوں نے کوئی ہائے ہو نماز نہیں توڑی کوئی. انہوں نے تیر کڈیا، اس نے دوسرا تیر ادھر مارا حضرت نے وہ بھی نکالا. تیسرا تیر اس نے حضرت کی گردن کا نشانہ لے کے مارا اور وہ تیر حضرت کی رگ کو نہ کاٹتا ہوا گزرا حضرت. اب ظاہر آپ نے جلدی جلدی رکوع کیا، نماز ختم کی اور وہ جو مہاجر صحابی تھے نا ان کو جگایا. وہ جیسے جاگے وہ دشمن جو تھے انہوں نے سمجھا سارے جاگ گئے ہیں، وہ بھاگ گئے. وہ کیا دیکھتے ہیں اتھوں خون اتھوں خون اتھوں. انہوں نے کہا میرے بھائی جب آپ کو پہلا تیر لگا تو آپ جگاتے مجھے. وہ کہتے ہیں میں اصل میں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر چکا تھا، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں تلاوت چھوڑ کے آپ کو جگاؤں. میرا دل ہی نہیں کر. میں نے کہا تو چلا کنے کے چل دیں. اور میں نے چھوڑنی اب بھی نہیں تھی، لیکن کیونکہ اب تیر لگا ہے شہ رگ پہ، رگ کٹ چکی ہے، خون بہ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد شہادت ہو جانی ہے. اس ڈر سے صرف تمہیں جگایا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی حکم عدولی ہو جائے. ان کی نمازیں ایسی تھیں وہ ساڑیاں کی نہیں، ساڑیاں گرمی سردی جی پھنسیاں نے حضرت. اس لیے پتر وجہ صرف کیا سیکھو حضرت، سیکھو اس ترجمہ تاکہ توجہ ہو حضرت. التحیات للہ والصلوات والطیبات. کتنا خوبصورت ہے حضرت. آپ کو تو ترجمہ نہیں آتا اس کا حضرت. اور میں اپنی بات کروں گناہگار اللہ دن میں آتا ہی ایک بار آ جا واسجد. اقبال نے بھی پھر سے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو
कहते मैं आज फरिश्तों की तरह रात गुजारूंगा, और आज क़याम की रात है, सारी रात क़याम होना। जब फजर का वक्त आना, बकिया मुख्तसर करके नमाज खत्म कर दे, फिर अगला रात आनी कहना आज रुकू की रात, मुख्तसर सा क़याम करना रुकू में, सारी रात सुबहान रब्बियल अज़ीम चलना। जब फजर का वक्त आना, बकिया मुख्तसर करना नमाज का। जब तीसरी रात आनी कहना आज सजदे की रात है, सारी रात हज़रत वैसे करनी ने सर सजदे में, और सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब फजर का वक्त आना तो, लेकिन लिखा है असी तो देखो ना गर्मी गर्मी फंस गए दें, गर्मी गर्मी जी। हजरत वैसे करनी, कोई मुर्गो मुसल्लम नहीं, कोई देसी घ्यो च चोपड़ी रोटी नहीं हजरत, कोई छोटे गोशत दा शोरा नहीं हजरत, कोई मिठा नहीं जी, मिठा सुन्नत है, कोई मिठा शिठा नहीं। क्या खाते थे? वो फल, वो सब्जियां जो गल सड़ जाने की वजह से लोग रूढ़ी पे फेंक देते थे, क्योंकि फ्रिज तो थी कोई नहीं, जो लोग रूढ़ी पे फेंक, आप उसको उठाते, पाक करते, जो गला हिस्सा होता उसको उतार देते और बाकी खाते। वो लिखे एक दिन वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूढ़ी से ना अपना वो खाना तलाश कर रहे थे, लोगों के फेंके हुए फल सब्जियां। वो थोड़ा आगे ना एक कुत्ता भी अपना खाना तलाश कर रहा है, वो हजरत वैस पे भौंका, हजरत वैस करनी पे ना वो कुत्ता भौंका, तो आपने कुत्ते को मुखातिब करके कहा, आपने फरमाया क्यों भौंकता है मुझ पे? क्या मैंने तेरे आगे से उठाया है? तो अपना उठा, मुझे अपना उठाने दे। फिर दिल में ख्याल आया, फिर कुत्ते को कहते हैं सुनो तू अवैस पे भौंका है, अगर मरते वक़्त उवैस को कलिमा नसीब हुआ और उवैस का खातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे हुआ तो कुतिया उवैस तुझसे चंगा है, और अगर मरते वक़्त उवैस को कलिमा नसीब ना हुआ तो कुतिया फिर तू उवैस से चंगा है। मयार मुकर्रर कर दी ने, मयार मुकर्रर किए इन लोगों ने। सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है, इसलिए, और यही दर से करबला है, और क्या इधर से करबला है। लेकिन असल में हजरत जी, हजरत बैठे हैं, ये उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, मैं एक दर्द आपके आगे रखने लगा हूँ, लेकिन बेटा करबला तो हम बड़ी पीछे छोड़ आए कहीं इधर जी। मसलन चलो इस पे पहले ये मुहर्रम गुजरे, सफ़र आ जाएगा, सफ़र गुजरेंगे रबीउल अव्वल से, मसलन अगर रबीउल अव्वल को देख लें तो मसलन क्या है हजरत जी, हजरत साहब बैठे हैं, हम हजरत जी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियों से आगे गए कोई नहीं है, इस तरह नहीं है। वही आज भी हम वो लोरियां सुना रहे हैं, आगे गए ही कोई नहीं है हजरत जी। हल आगे जाएं तो बहुत कुछ है हजरत जी, आगे शैबे अभी तालिब है 2.5 साल हजरत जी, गुठलियां चूसी हैं। क्यों हजरत उम्मत को गर्मी लग रही है हजरत? इनको सुनाया ही नहीं हजरत किसी ने, क्यों उम्मत को गर्मी लग रही है? इसीलिए किसी ने वो सुनाया ही नहीं। वो महबूब का शिकमे मुबारक पे वो पत्थर बांधना उम्मत को बताया, सुनाया ही नहीं गया। उम्मत को बस यही बताया मिठा गाना सुन्नत है, उम्मत को बस यही बताया नबी अलैहिस्सलाम को गोश्त बड़ा पसंद था, लेकिन भाई नबी अलैहिस्सलाम को हलाल का गोश्त पसंद था, किसी का खाना नहीं है पसंद कोई भी हजरत। उम्मत हलीमा की बकरी, इसीलिए तो हजरत जी तबाह हो गया सारा कुछ, शाम तबाह हो गया, इराक की ईंट से ईंट बच गई हजरत जी, अफगानिस्तान आपके सामने तबाह हो गया हजरत जी, पाकिस्तान का तकरीबन दिवालिया हुआ पड़ा है हजरत जी, 50 रुपए एक यूनिट हो गया हजरत, 300 से ऊपर तेल होके वापस आ गया, फिर वापस जाने लगा हजरत। लेकिन उम्मत आज भी बैठी क्या कर रही है? तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख। उम्मत आज भी इत्थे खलोती। वो अल्लाह के बंदे, हजरत हलीमा फरमा रही हैं और तेरी ड्यूटी नहीं बकरियां, बकरियों की ड्यूटी मेरी थी, मैंने कर ली। और 2023 के मुसलमान ये देख तेरी क्या ड्यूटी है, तू क्या कर सकता है उनके दीन के लिए, वो कर। बकरियों वाला काम मेरा था, मैंने कर लिया हुआ। लेकिन उम्मत लगी हुई है बैठ के इधर। नहीं वैसे मैं एक बात पूछने, ये हो सकता है बदरत, सियाने बयाने बैठे हो आप, ठीक है यार, कोई शायर था, पता नहीं इसका कौन है शायर का हजरत जी, उन्होंने लिख दिया अपनी, एक उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, अब हो सकता है ऐसे कुछ हजरत। हजरत हलीमा फरमाए बकरियां मेरी ड्यूटी थी,
وہ میں نے کی ہے. جو ابو بکر کی ڈیوٹی تھی وہ ابو بکر نے کی ہے. جو عمر کی ڈیوٹی تھی وہ عمر نے کی ہے. جو عثمان کی ڈیوٹی تھی وہ عثمان نے کی ہے. جو مولا مشکل کشا کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے. جو حسن کی ڈیوٹی تھی حسن نے کی ہے. جو حسین پاک کی ڈیوٹی تھی وہ انہوں نے کی ہے. 2023 کے مسلمان یہ دیکھ تیری ڈیوٹی کیا تو وہ کر. تیری ڈیوٹی میں کشمیر ہے, تیری ڈیوٹی میں فلسطین ہے, تیری ڈیوٹی میں تیرا اپنا پاکستان ہے. وہ یہ دھیان کر میریاں بکریاں لگا چارن آ کے. مجھے نہیں پتا مجھ پہ کیا فتویٰ دیں گے, بے ادبی کا دیں گے, گستاخ کا دیں گے, جو دینا ہے آپ دے لو حضرت. میں اس بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں حضرت. جی جب آپ کو بل زیادہ آئے بل سامنے رکھ کے نہیں کبھی کہتے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما میں نار رکھ لے. ادو تے جا کے ایس ڈی او دا دروازہ پن چھڑ دیو بل زیادہ کیا آیا. جب دین کی باری آئے تو پھر بکریاں, جب کو کام کی باری آئے تو پھر بکریاں. امام حسین نے نہیں کہا ادھر بیٹھ کے مدینہ پاک بھائی اگر محفل کر لینا کروا لینا ہی دین تھا تو پھر امام حسین بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے محفل ہی کرتے. ہر جمعے کو لنگر پکتا, صحابہ تھے, تابعین تھے. کربلا گئے لیکن امت علیمہ کی بکریوں سے آگے اتھے ہی کھلوتی ہے, اتھے ہی کھڑی ہے. امت آج بھی بیٹھی ہی پڑھ رہی ہے. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. وہ تیرے ساتھ ہی 32 کلومیٹر آگے کشمیر ہے. گجرات والوں ناب سے کشمیر زیادہ دور ہے نہ میرے سیالکوٹ سے زیادہ. اور ادھر یہ حال ہے کہ جس ہندو کا فوجی کا دل کرتا ہے جس مسلمان کے گھر سے چاہے بیٹی اٹھا کے لے جائے, اور امت تے بیٹھ کے کی کرن رہی. سوکھا کام ہے نا جی. بیٹا مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا, مرے ہوئے یزید کو برا کہنا, اس کو للکارنا سوکھا کام ہے. انہیں کیڑا آنا ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو واصل جہنم ہو گیا. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جے تینوں کو کربلا والے نہ لیڈا ہی پیار تے پتر زندہ یزید نو للکار ہاں میں ویکھاں تو کنے جو گئے. سوکھا کام ہے حضرت. پھر یہی ہوا حضرت. ربیع الاول آیا, امت بکریوں سے آگے نہیں گئی. محرم شریف آئے, 10 محرم یوم شہادت حضرت سیدنا امام حسین. اتنے بھی امت پوکھتے ترے تو اگے کوئی نہیں گئی, اتنے ہی کھڑی امت. نہ صبر حسین نہ جی صبر حسین ہوں تو پکھے والے اشارے ہوں. نہ صبر حسین, نہ عزم حسین, نہ انداز حسین, نہ سجدہ حسین, نہ تلاوت حسین, نہ طریقہ حسین, نہ عشق حسین, نہ محبت حسین. بس ربیع الاول آیا تو بکریوں سے آگے نہیں گئے. شہادت آئی تو پانی اور لنگر سے آگے. بس یہی بتایا جی پیاسے تھے بھوکے تھے. یہ نہیں بتایا صبر والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا رضا والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا سجدے والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا ذکر والے بھی تھے, یہ نہیں بتایا کہ طاقت والے بھی تھے. ہاں بیٹا میں آپ کو پانی بھی بتا دوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا, پانی بند. لیکن حضرت جی آپس میں بیٹھے ہو, وہ ایسے رہنے جو گے کہ امام صاحب سے پانی بند کر چھڑ دے. کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کے تو جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے؟ کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ حضرت ان کا تو جھولا بھی آگے جبریل جھلایا کرتے تھے؟ کیا تجھے امام پاک کی طاقت کا نہیں پتا کہ ان کی تو چکی بھی آگے جبریل چلایا کرتے تھے؟ وہ اتنے یہ لکھا ہے جی. ایک دن شہزادوں نے تختی لکھی, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی, دونوں نے تختی لکھی حضرت, اور فیصلہ کروانے کے لیے نانا جان کے پاس آئے. عرض کی نانا جان دیکھیں کس کا خط زیادہ اچھا ہے. اب دیکھیں کتنا پیار اللہ کے رسول کو بھی, ظاہر ہے جی ایک ہی ٹھیک ہوگا نا, اب کیا دونوں سے اتنا پیار. فرمایا فیصلہ جا کے علی سے کروا لو. پہلے آئے حضرت جو ہے نا وہ حضرت علی پاک کی بارگاہ میں, اور حضرت علی پاک وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بہترین قاضی علی ہیں, جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت اب کیا کہیں, حضرت حسن پاک کو کہیں تیری ٹھیک ہے, حسین تیری لکھائی نہیں ٹھیک, یا حضرت حسین پاک کو کہیں تیری لکھائی ٹھیک ہے, حسن تیری نہیں ٹھیک. کہا جا کے فیصلہ اپنی اماں سے کروا لو. وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں آئی, انہوں نے دونوں تختی دیکھی, فرمایا اپنے نانا جان سے فیصلہ کرواؤ.
اب نبی علیہ السلام دونوں کی تختی دیکھ رہے ہیں، حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. اتنی دیر میں جبرائیل حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ سلام کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نہیں ہم کریں گے. اور ایک روایت میں سیب آیا ہے اور ایک روایت میں موتی بھی آئے ہیں حضرت جی. تو وہ کہ جی دونوں تختیاں نیچے رکھیں اور یہ جو سیب ہے نا، یہ جو ہے نا اس کو اوپر پھینکیں، جس کی تختی پہ سیب گرے گا اس کی لکھائی اچھی ہے. اتنے دونوں پیارے اللہ پاک کو ہیں لکھا جی سیب جب اوپر پھینکا گیا نا تو واپس آتے آتے تھے قدرتی طور پہ سیب کٹ کے دو ہو گیا، ایک امام حسن پاک کی تختی کے پہ گرا، ایک امام حسین کی تختی پہ گرا. وہ تھے حضرت جی، وہ تھے. تو ان کا پانی کو بند کر سکتا ہے کوئی؟ چوڑا، کوئی ابن زیاد، کوئی شمر، ان کا پانی بند کر سکتا ہے کوئی؟ جن کی اتنی طاقت ہو حضرت، جن کے فیصلے عرشوں سے ہوں، جن کے جوڑے عرشوں سے آئیں، جن کی چکیاں فرشتے چلائیں، جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، ان پہ وہ چوڑے پانی بند کر سکتے تھے؟ نہیں. بلکہ ہوا کیا، وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے کہ جی ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا. وہ وکری بات ہے میرے امام پاک نے پانی کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہے. وہ اسی زوم میں کھڑے رہے کہ ہم نے پانی بند کر دیا ہوا ہے. وہ وکری بات ہے میرے امام نے پانی کی طرف اشارہ، پانی کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہے. میں تو کہتا ہوں میرے امام زمین کو اشارہ کرتے، اپنی ایک انگلی رگڑتے تھے زمین پہ، اپنی ایڑی رکھ دیتے زمین پہ اور ہزاروں آب زمزم جاری ہو جاتے. کیونکہ وہ تھے کہ جن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. اگر امام حسین حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئے، نبی علیہ السلام تشریف لے جائیں اور جا کے کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اصل میں ہوا کیا، وہ امام وہ بتایا حضرت جی میاں محمد بخش صاحب نے اصل گل دسی کہ ہویا کی سی اصل ہوتے ہیں. یہ تو حضرت یہ پانی پہ تو دیہڑی لگتی ہے صحیح حضرت جی، لیکن میاں صاحب نے اصل گل دسی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ہوا اصل میں کیا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. مانتا ہے آپ کا؟ میرا ذوق کہتا ہے پکی بات ہے کہ نہر فرات نے امام صاحب کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنی بار عرض کیا ہوگا، امام صاحب علی اکبر، علی اصغر، مستورات، سیدہ زینب، مجھے اشارہ کر دیں، آپ تو توجہ نہیں فرما رہے. میں اب دیکھو نا حضرت، یہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ گرمیوں میں سب سے جو پتر اوکھا وضو ہے نا، گرمی کے رمضان میں، وہ عصر کا وضو ہے. 3:30 بجے روزہ بند ہویا، 5:30 بجے سردی دان ہوئی حضرت، اور وہ والا وضو 12-13 گھنٹے گزر چکے ہیں پیاسے. اور کرنا کیا ہے کہ جناب وہ کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی کلی کے لیے، اور کرنا کیا ہے نیچے جانے نہیں دینا. اللہ 12-13 گھنٹے کا پیاسا ہے بندہ حضرت. کتنا بڑا امتحان ہے یہ وضو حضرت. اور یہ اللہ کا شکر ہے جی، پاویں سی جویں دے ماڑے کمزور مسلمان پچھلے 5-6 سال اسی امتحان دیتا ہے الحمدللہ. لیکن 2023 کے کمزور ایمان والے ہونے کے باوجود میرا بھی اتنا ایمان تھا کہ میں نے منہ میں پانی رکھ کے اندر جان دیتا. وہ بھائی جو دائیں کھڑ بیٹھا ہے، جو بائیں بیٹھا وضو کر رہا ہے، تو اندر لے جا، اس کو کیا پتا، اس کو تو یہ پتا کلی کے لیے منہ میں ڈالا، لے جا تھوڑا جا تھلے. لیکن بندہ نہیں لے کے جاتا. کیوں؟ آج میرے اللہ دی مرضی. اور بھائی 2023 والے کمزور ایمان کے باوجود تیرا یہ حال ہے، تو منہ میں پانی رکھ کے اندر نہیں جان دندا کہ رب دی مرضی نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر میرے امام پاک کا عالم کیا ہوگا. توجہ نہیں کی اللہ. پھر زندہ پھر ان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کا عالم نہر فرات. پتہ نہیں کتنی بار اس نے عرضی پیش کیا، یہ پئیں آپ نہ پئیں. میں تو ہوں ہی آپ کی وجہ سے. آپ کے نانا جان نہ ہوتے، نہ فرات ہوتی، نہ نیل ہوتا، نہ چناب ہوتا، نہ جہلم ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونا. سارا کچھ ہے آپ کے نانا جان کے دم قدم سے ہے.
تو یہ کافر مجھ سے پانی پئیں، یہ چوڑے پانی پئیں، آپ نہ پئیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ تشریف نہیں لا رہے، یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ جی ہم نے آل رسول پہ پانی باندھ، مجھے اشارہ کریں میں آ جاؤں قدم چومنے. اور میرا حضرت جی وجد کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے نہر فرات کو آگے سے مسکرا کے یہی فرمایا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. لیکن کیا بیڑا رڑ گیا. اللہ حضرت میں کو 200 سال پرانا بابا نہیں ہے. 3 اگست 1984 حضرت 39 سال عمر ہے میری. یہ جو اسپیشل حضرت بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب آج سے جو 10-12 سال پہلے محرم کے ایام ہوتے تھے اور آج جو محرم کے ایام چل رہے ہیں، کتنا فرق آ گیا. ہم پتر جو میں نے اپنا ہی بچپن میں محرم کے ایام دیکھے ہیں حضرت جی، ٹی وی کا تصور نہیں تھا ان دنوں میں. کیوں حضرت صاحب؟ اتنا ادب ہوتا تھا حضرت محرم. ٹی وی، بلکہ ٹی وی باندھ چھوڑو حضرت جی، جو وہ پی ٹی وی والے تھے وہ نہیں تھے لگاتے کچھ بھی. بالکل حضرت جیسے محرم شروع ہونا ہے ڈرامے شرامے ٹوٹل بند حضرت. یہاں علماء کے بیان چلیں گے، یہاں نعتیں چلیں گی، یہاں چلو ظاہر فقہ جعفریہ بھی ہے، نوحے وغیرہ چلیں گے، اس تو علاوہ حضرت. بلکہ جو والدین تھے وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے، میں نے چلے جانا پیچھو بچے نے ٹی وی لان تو بعد نہیں آنا، جہاں جہاں وہ کیا کرتے تھے الٹینے دی تار لا ہٹ دیندے سن پڑھ کے. تصور نہیں تھا، اتنا ادب تھا حضرت جی محرم کا. اب پروگرام بڑے پروگرام حضرت ہو رہے ہیں. پہلے اس طرح پروگرام نہیں ہوتے تھے جس طرح اب ہو رہے ہیں. میں ایک تقریر زور کے بعد کر کے آیا ہوں، اب ایک تقریر یہ کر رہا ہوں، ایک تقریر میں نے اس کے بعد کرنی ہے، پھر ایک تقریر میں نے اس کے بعد جا کے کرنی ہے. اتنی تقریریں ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. حاصل کو ہے کو پتر مرندہ ادب. اللہ میں حیران ہوں. چلو ہم تو تقریباً حضرت اوپر بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہ سارے چینل میں جتنے وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، کچھ بھی بند نہیں ہو رہا حضرت. گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں. کیوں حضرت صاحب؟ تھا کو تصور؟ اللہ کی کسی کی جرت نہیں تھی ہوتی کو تصور نہیں. بھائی دن آ گئے ہیں، آل رسول کی شہادت کے دن چل رہے ہیں، کوئی تصور نہیں تھا ٹی وی کا. لیکن اتنے پروگرام ہیں لیکن حاصل پیچھے جا رہے ہیں، دن بہ دن پیچھے جا. وجہ کیا؟ حسینیت بیان ہی نہیں ہو رہی حضرت. ہم تو بس وہ پانی بیان کر رہے ہیں کیونکہ اسی پہ سارا کچھ ہوتا ہے حضرت. اسی پہ حضرت ایموشنل بھی لوگ ہوں گے، اسی پہ سارا کچھ ہوگا. پیچھے مثال کے طور پہ کتنی کم پیچھے ہیں حضرت. میں صبح سے گھر سے نکلا ہوں، یہ آپ کا ادھر ہی گھوم رہا ہوں. جلال پور جٹاں گیا، جلال پور جٹاں سے جناب پھر ہم ادھر گئے، پھر ادھر آئے، پھر ادھر سے عمر والی جائیں گے. میں گھوم رہا ہوں حضرت. اور میری عادت ہے کہ میں بڑا بیدار گھومتا ہوں حضرت، اکھا بند کر کے نہیں گھومتا. میں اپنے گرد و نواح دیکھتا رہتا ہوں حضرت. حال کیا ہے کہ گرمی ہے آج کل حضرت. اکثر لوگوں نے اپنی دکانوں کے باہر وہ کولر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے پانی پینے کے لیے. مسافر گزریں گے، کسی کو پیاس لگے تو کو پانی پی لے. 2 ہی صورتیں ہیں گلاسوں کی. یہاں تو زیادہ تو ویسے پلاسٹک کے گلاس میں نے دیکھے ہیں، پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوا ہے، میرا 10 یا 15 روپے کا آ جاتا ہے. تو کہیں کہیں حضرت جی میں نے اسٹیل کے گلاس بھی دیکھے ہیں. لیکن دکھ پتہ کس بات پہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس 15 روپے والے گلاس کو بھی سنگلی لگی ہوئی ہے حضرت. بھئی یار ہم اتنے گھٹیا چور ہیں، ہم اتنے گھٹیا چور ہیں. ہم اچھا باقی تو ہم حضرت جی سوکھی بات ہے نا، یہاں جس سے بھی پوچھنا اس نے پتا کہ اے حکمران چور ہیں. چل مان لئی بھائی میں نے تیری حکمران. او بھائی لیکن وہ اس لیول کے چور بھی نہیں ہے کہ 15 روپے کا گلاس آ کے چوری کر لیں. 15 روپے والا گلاس یا تو چوری کر رہا ہے یا میں چوری کر رہا ہوں. وہ 15 روپے والا گلاس یا تو چوری کر رہا ہے یا پتر جہاں حسینی ہے تو اتنے 15 روپے والے گلاس نو پھر سنگلی لانی چاہیے. 15 روپے والے گلاس کو صرف اس لیے سنگلی لگی ہے کہ ہے حسین اور حسینی، لیکن کتھے؟ بس ایتھے ایتھے نہیں. جس دن ادھر حسینیت آئے گی اس دن پھر گلاسوں سے سنگلی نہیں پڑے گی. جس دن ادھر حسینیت آئے گی پھر مسجد سے جوتی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. ابھی ادھر ہے پتر، ابھی ادھر اتھے لے آؤ. حسین پاک کی جگہ صرف یہ نہیں ہے، حسین پاک کی جگہ یہ پتر. اٹھو میرے بچے ادھر لاؤ، یہ جگہ ہے حسین.
یہ جگہ ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ حسین اللہ کی قسم ہے ہم سوئے پڑے ہیں سارے کے سارے یہ بچے بیٹھے ہیں نا یہ تو چلو مدرسے کے بچے ہیں نا جو آپ کے اور میرے بچے ہیں گھر میں پتہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا یہ پڑھ رہے ہیں چوہا پڑھا رہے ہیں ان کو اللہ اقبال رو کے کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا یہ عمر ہے حسین پڑھانے کی یہ عمر ہے علی پڑھانے کی یہ عمر ہے ابو بکر پڑھانے کی ہم نے حضرت ان کو کب حسین ابو بکر عمر علی پڑھانے ہیں جب وہ والے رنگ چڑھ چکے ہوں گے یہ کیا پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال یہ کیا پڑھ رہے ہیں ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے یہی پڑھ رہے ہیں نا نہیں پتر ان کو اب حسین پڑھاؤ اور یہ قربان جاؤں کوئی تھا جس نے اس عمر میں وہ لکھا ایک بزرگ تھے تو اپنی بچی لے کے نا وہ چلے گئے مچھلیاں پکڑنے وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے بچی مچھلی دیکھتی اس کو واپس دریا میں اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے اب وہ اسی ہیں کہ مچھلیاں واہ ہوگی جب ان کو وقت گزرا کافی مچھلیاں انہوں نے سمجھا کہ پکڑ لی ہیں وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے نا وہ اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا مچھلیاں کتنی اس نے دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں وہ مچھلیاں کدھر ہیں پانی میں واپس پھینک دی انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کے لیے دی تھی کیوں پھینک دی وہ کہتی ہیں بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز نہیں ہمیں صبح بتاتے سب گھر والوں کو بٹھا کے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے اب روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اب روز ہمیں بتاتے نہیں کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے انہوں نے کہا بیٹا چل ادھر تک تو ٹھیک ہے مچھلیاں واپس کیوں پھینکی انہوں نے کہا بابا میں نے مچھلیاں اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں لیکن ان کو ایسا کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا ان کو کیا پڑھا رہے ہیں چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا چوہا پڑا انڈے تھے جینا نے چوہا صحیح آپ کو تو ہوش ہی نہ بیٹا اللہ نے کو تھوڑی سی بصیرت دی ہے تھوڑا غم ڈالا ہے اندر مجھے پتا ہے کیسے یہ اتنی بڑی عمارت کو گرا رہے ہیں ایک ایک کر کے ایک اٹ کھچ کے سٹ دینے پہ جب انہوں نے پڑھنا ہی چوہا ہے تو انہوں نے وقت کے یزید کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے ان کو تو پڑھایا ہی چوہا گیا ان کو تو پڑھایا ہی گیا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال ان کو یہ تو بتایا گیا نہیں سیٹ آن دا وال نہیں یزید کے سامنے سینہ ان کو تو پڑھائی ہی رہے ہیں سیٹ آن دا وال ان کو یہ تو بتایا ہی نہیں یزید سینہ مٹھا مٹھا زہر دے رہے ہیں حضرت میں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں نہیں پتر اتھے لے آؤ یہ ہے حسین پاک کی جگہ اور جدن پتر حسین پاک اتھے آ گئے نا چھا جاؤ گے تم دنیا آج حضرت جی میرے پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے تقریباً ابھی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست شروع ہو اگست تک پتر اس وقت تک 8 لاکھ ہمارے بچے باہر جا چکے ہیں ان میں ڈاکٹر بھی ان میں انجینئر بھی 8 لاکھ ہمارے بچے باہر اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا یہ جو چھوٹے انہوں نے 14 اگست کا مزہ نہیں لیا ہوا جب ہمارا بچپن تھا نا ہمیں اتنا پیار ہوتا تھا اپنے پاکستان سے پیسے جوڑنے ادھر چنڈیاں لین لی 14 اگست آ رہی ہے پیسے جوڑنے دیکھو کٹ پی جانے سپیشل اکثر نا موسلی دے پیسے نہیں لبدے ہوں منگنے گالاں چڑکاں پینیاں کو کیا کرنا آٹا چوری کرنا حضرت آٹے دے نال چنڈیاں لانیاں ساڈا پاکستان میرا پاکستان لیکن پتہ ہے آج کیا حال ہے وہ پاکستان جس کی کبھی ہم آٹے سے جھنڈیاں لگایا کرتے تھے
ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸਜਿਦ में बैठे हुए झूठ नहीं मैं बोलूँगा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। इतने बुरे हालात है इस वक्त पाकिस्तान, जिदियां कभी आटे ना चंडियां लाने उन्हें सब। मेरा पाकिस्तान 14 अगस्त जश्न आज़ादी हजरत, इतना प्यार था पाकिस्तान से हजरत, आटे नाल जिदियां कभी चंडियां लाइया। अज जिदा वास चलता पिया और नसते ने पे और नस गए ने हजरत। ये सारे वो बैठे हुए हैं हजरत जो जेडे नस सकते, जिन्हें कहने पैसे नहीं कि नस जान, जिन्हों का हथ नहीं पैंदा बाहर। सच बोलना चाहिए जी, मस्जिद में बैठ के हथ पहनता हो असी भी कोई ना इतने हुई है। आज बेटा पाकिस्तान को जरूरत है हुसैनियत की, इसलिए सिर्फ इत्थे ना हुसैन रखो, हुसैन को इधर आने दो। उधर हुसैन पाक की जगह ये है, ये हजरत अली पाक की जगह ये। अब देखे ना, मैं अभी फिर बोर्ड पढ़ के आया हूँ रास्ते में, जब मैंने वो चौक काटा है ना तो आगे बोर्ड लगा हुआ था हजरत जी, वो जी फुला मुल्क में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। मैं बात सुना के बात ख़त्म करने लगा हूँ। हम जाते हैं जी बाहर पढ़ने, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी यूनिवर्सिटियों में हम जाते हैं। मैं वैसे आपके सामने एक सवाल रखने लगा हूँ, कुरान उन्होंने कोल है कि साढ़े कोल है? तो फिर उन्होंने आना चाहिए कि असी क्यों जान रहे हैं? कुरान तो मेरे पास है, और जो मेरे पास कुरान है वो दावा रखता है, वो कहता है वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। जो आपके और मेरे पास कुरान है वो दावा रखता है, वो कहता है तिबियान अल्ली कुल्ली शै, उनमें हर शय का बयान मौजूद है। कुरान मेरे पास है, लेकिन वो मेरे पास पढ़ने जा मैं उनके पास पढ़ने। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, अली उनके पास हैं कि आपके मेरे पास हैं? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबूहा। तो फिर जाना उन्होंने चाहिए सी, आना उन्होंने चाहिए सी कि भाई वो आके हमें कहते ओ भाई तुम्हारे पास है कुरान, साढ़े कल नहीं, पढ़ाओ कुछ हमें भी। तुम्हारे पास है अली, हमारे पास नहीं अली, पढ़ाओ कुछ हमें भी। लेकिन हो क्या रहा है, वो नहीं आ रहे, कुरान वाला उनके पास जा रहा है, वो नहीं आ रहे, अली वाला उनके पास जा रहा है। जा क्यों रहा है? क्योंकि ना तेरे पास कुरान है ना मेरे पास कुरान है, ना तेरे पास अली है ना मेरे पास अली है। कुरान अलमारियों में, अली सिर्फ है थे। और याद रखना भाई, जिस दिन कुरान इधर आ गया, जिस दिन अली इधर आ गए, फिर तुम नहीं जाओगे, फिर वो आके कहेंगे अली वाले हो, कुछ सानू भी तो पढ़ाओ है। लेकिन क्या एथे हजरत, एथे हुसैनियत। सिक्योरिटी और मैनू की। लेकिन अब मुकम्मल बात सुन के सुभान अल्लाह कहना, उससे पहले नहीं कहना। आपने ज़ियारत हो जाए और ख्वाब में मुझे इमाम पाक या आपको ज़ियारत हो, ख्वाब में मुझे इमाम पाक ये हुक्म कर दें, ऐ मेरे नाना जान के उम्मती, ऐ पंजतन पाक से प्यार करने वाले, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरने वाले, ऐ मेरे नाम के नारे लगाने वाले। वो जो कुरान मैंने करबला में नेज़े पे पढ़ा था, उस कुरान में सुना है को थोड़ा सा मुझे नहीं, मुकम्मल बात नहीं अभी आपने मेरी सुनी। सवाल मेरा और मैं उस पर गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। है वो इन्ने जोगे कुरान कोई सुना लो, है जे साड़ी करबला, ये सानू कुरान ही नहीं आता जिन्हों बचाने वास्ते इमाम हुसैन गए। पानी याद है, भूख याद है, जिस कुरान को बचाने के लिए वो गए तो आते ही नहीं किसी को। दसो भैया है कोई तो जरा सुनाओ उठ के, को नौजवान कि जी हाँ जी मैं सुनाऊंगा इमाम पाक को कुरान। पढ़ो हाँ जरा पढ़ो हाँ अपना गिरेबान। इमाम पाक ज़ियारत हो जाए और इमाम पाक ख्वाब में फरमाए, ऐ मेरे नाना जान के उम्मती, सुना हो कुरान जड़ा मैं नेज़े ते पढ़िया सी। की सुनाओगे? की कहोगे? मैं सबील लाई सी, तो उन्होंने कहना कुरान। की कहोगे? मैं लंगर वंडिया सी, उन्होंने कहना कुरान। सानू जी एडा सबील ना या लंगर ना प्यार होंदा तो जन्नत मंगा लेना ही सारा कुछ जी। कुरान कुरान
برا حال ہے ساڈا مقصد حسین امت بھول گئی پیچھے چھڑ گئی امت مقصد حسین اچھا نہیں قرآن آتا تو ہی پاویں پہ اگو جی مرضی چپ کر مجھے پتا ہے حضرت نہیں آتا کوئی اس لیے پتر اصل والا ہو اللہ آپ کو برکت دے سبیل لگانا کھانا ان کے نام کا بانٹنا قرآن حضرت سکھن گے نا قرآن آج تو بعد سارے انشاءاللہ پتر جو انہوں نال پیار ہے قرآن سیکھو بچے قرآن سیکھو حضرت وہ تو سارے قرآن والے تھے حضرت وہ سارے یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے لکھا ہے یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اب ان کو نہیں پتا کہ میرے نبی پاک میری تلاوت سن رہے ہیں حضرت یہ بہ کے پڑھتے ہیں حضرت جی تو یہ اپنی موج میں تلاوت کر رہے ہیں حضرت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب قرآن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پتا نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا انہوں جب وہ تلاوت ختم کی اٹھے پیچھے نبی پاک علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے ہے اچھا وہ اب آگے یہ عرض کیا کرتے ہیں عرض میرے محبوب آپ سن رہے تھے میرا قرآن پڑھنا فرمایا ہاں ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا میں کھڑا سن رہا تھا پتہ کیا عرض کرتے ہیں میرے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں اگر پتہ ہوتا تو میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا قرآن 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 نیزے تے پمپ والے نوں جا کے کیا بھائی کو خدا دا خوف کھا یار کری کہ قرآن اس لیے پتر نماز والے پاسے آؤ قرآن والے پاسے آؤ میرے علی دیکھو نا حضرت میں نو نوجوان حضرت علی بیٹا ولادت مسجد میں پیدائش اور شہادت بھی کتنا پیار انہوں نے مسجد نا وہ تے آئی مسجد والے آئے بھی مسجد گئے بھی تو پتر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علی والا ہوں اور پھر وہ مسجد والا نہ ہو علی پاک کو تو آئے بھی مسجد میں